أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ یہ سورہ تین یہ مکی صورت ہے، اس میں 8 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی، یہ دونوں قسمیں جو ہیں یہ 2 پھلوں کی کھائی گئی ہے، اور یہ دونوں پھل انجیر اور زیتون یہ شام اور فلسطین کے علاقے میں زیادہ ہوتے تھے، اور اہل عرب ان سے زیادہ تر واقف تھے، اچھی طرح سے واقف تھے۔ یہ 2 پھلوں کی قسم ہے۔ اور طور سینین نامی پہاڑ کی، جس کو جبل موسیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہیں اس پہاڑ کے اوپر تورات دی گئی تھی۔ طور سینین وہ پہاڑ ہے۔ اور اس پرامن شہر کی، اس پرامن شہر سے مراد ہے مکۃ المکرمہ۔ اس کے پرامن ہونے کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر کسی بھی یہ حرم ہے، کسی کا شکار یہاں نہیں کیا جا سکتا، کسی کو قتل یہاں نہیں کیا جا سکتا، اور حتیٰ کہ خضر و گھاس جو ہوتی ہے اس کا اکھاڑنا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے یہ پرامن شہر کہا گیا ہے۔ تو 4 قسمیں ہو گئی، 2 قسمیں ہیں پھلوں کی اور 2 قسمیں ہیں 2 شہروں، ایک شہر کی اور ایک پہاڑ کی۔ ہاں، یہ 4 قسمیں ہوئی، 4 قسمیں کھائی جاتی ہیں اگلی جو باتیں آ رہی ہیں ان پر، اور وہ ہے 3۔ پہلی جو بات ہے وہ ہے انسان کو بہترین جو ہے سانچے میں ڈھالنے کی، بہترین جو ہے اس کا جو ہے ساخت، اس کی بناوٹ، بہترین بناوٹ کی، کیونکہ اگر جانوروں کو دیکھا جاوے یعنی انسان کو بالکل ہر عضو کو اللہ نے حد اعتدال میں رکھا ہے، ہر عضو کو ہر لائن سے حد اعتدال، کوئی چیز بدنما بدصورت کوئی چیز جو ہے ایسی نہیں رکھی۔ مثال کے طور پہ انسان کے 2 پیروں پر اس کو چلایا ہے، بہت سے ایسے جو 4 پر چلتے، بھینس ہے، گائے ہے، ہاتھی ہے، کتنے ایسے جو 4 پیروں پر چلتے ہیں۔ انسان کا ایسا نہیں، پیروں سے بھی چلتا، ہاتھوں کو ٹیک کر چلتا ہو، تو یہ بھی بہترین تخلیق ہے۔ مثال کے طور پہ بوجھ اٹھانے کے لیے اللہ نے ہاتھ دے دیے، ہاتھی کی طرح سے سونڈ نہیں دیا، کیا بہترین تخلیق ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دے دی، اور انسان کو جو ہے 2 پیروں پر کھڑا کیا ہے، سیدھا چلے تاکہ لیٹ کر نہ چلے، سانپ کی طرح سے اگر نہیں بنایا اس کو کہ رینگتا ہوا چلے۔ یعنی انسان کو بالکل معتدل حد اعتدال میں ہر عضو اس کا رکھا گیا ہے، جیسے کمر ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، ٹانگیں ہیں، مڑنے کے لیے انگلیوں کو مڑنے کے لیے بالکل ایک اسپرنگ کی جو ہے سائز پر طرح پر بنا دیا، اس کو نہ زر کھاتی ہے نہ اس کو گھساؤ آتا ہے، ختم ہوتی ہے۔ پھر دل دیا، دماغ دیا، سوچنے کے آلات دیے، یعنی انسان کو اللہ نے ایک بہترین تخلیق میں پیدا کیا ہے۔ اگر انسان خود اس پر غور کرے تو زبردست خدا کی خلقت اور اس کی جو ہے کاریگری اس میں نظر آتی ہے، اور ہر عضو ہر لائن سے تمام مخلوقات میں سب سے بہترین اس کو لیے آپشن جو ہے اللہ نے اس کے جسم میں رکھے ہیں، اس کو بنایا ہے، ترتیب دیا ہے۔ تو 4 قسمیں کھا کر ایک تو اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اگر یہ دوسری بات، اگر یہ یعنی انسان اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے، اللہ کی ناشکری، نافرمانی، انکار پر، اطاعت سے روگردانی پر اتر آئے، تو اللہ تعالی قسم
کھا کر کہتے ہیں کہ ہم اس کو پست سے پست تر کر دیتے ہیں اور کر دیں گے اور کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ نافرمانوں کو پست سے پست تر کہا جاتا ہے، یعنی کہ گراوٹ کے حد درجے نیچے تک۔ پھر ہم اس کو پست سے پست تر کر دیتے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، سوائے، یعنی تیسری بات جس کی قسم کھائی ہے، 4 قسم کھا کر جس کو بیان کیا ہے، وہ سوائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، سو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ یعنی قسم کھا کر ان سے کہا جاتا ہے جو اطاعت، فرما برداری اور اللہ کی جو ہے باتوں کے اوپر دھیان توجہ دے کر ان کو پورا کرنے والے جو ہیں، ان کو بھی قسم دے کر کہا جاتا ہے کہ نہ ختم ہونے والا اجر اور انعام ان کا انتظار کر رہا ہے، وہ ان کا منتظر ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، سو اس سب کے بعد کیا چیز تجھے روز جزا کے انکار پر مجبور کر رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا ہے کہ اتنا کچھ مضمون بیان کر دیا، انسان کی خلقت کا بھی تذکرہ کر دیا، اس کی اطاعت کرے گا تو اس کے انعام کا بھی ذکر کر دیا، نافرمانی کرے گا تو اس کی سزا کا ذکر کر دیا۔ تو اس سب مضمون کے بعد کون سی ایسی چیز ہے، کیا ہے وہ چیز، کیا ہے وہ وجہ جو تجھے قیامت کے دن، بدلے کا دن، روز جزا کا دن کے انکار پر مجبور کر رہی ہے اور کرتی ہے؟ یہ سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں جب یہ سارا مضمون بیان کر دیا تو کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یعنی جو شک میں، شبہ میں یا تردد کے جو شکار ہو، یا جو ہے ایک اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی جو سائیڈ ہے، جو لائن ہے، اس کو پھر بھی قبول نہیں کرتے، تو وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ جو آدمی اس آیت پر پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے، اس آیت کریمہ پر جب پہنچے تو اس کا حق ہے کہ وہ یہ کہے وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، یعنی میں اس بات کی گواہ ہوں، میں بھی اس بات کی گواہی دینے والوں میں سے ہوں کہ ہاں احکم الحاکمین ہیں اور سب سے بڑے حاکم ہیں۔ اس بات کی گواہی دینا اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اس بات کی گواہی دے، کہ نام کہتے ہوئے کہ ہاں اللہ تعالی سب سے بڑے حاکم ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے گے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس بات کو اچھے سے سمجھیں، اس بات کو اچھے سے دل پر لیویں، دماغ پر اس بات کو لیویں۔ اللہ کی طاقت، اس کی قدرت کو دیکھو، جب ہم بولیں گے یا اس کا خیال کریں گے، اس کا احساس لیں گے، تبھی اللہ کی حقیقت ہمارے سامنے آئے گی بھی، سمجھ میں بھی آئے گی۔ اس لیے چاہیے کہ ہم اس کو جو ہے بار بار ذہن میں بھی گھماتے رہیں۔ 4 قسمیں کھا کر اللہ تعالی نے یہ 3 باتیں بیان کی، ایک انسان کے وجود کی، اور دوسرے اس کی اطاعت کی اور نافرمانی کی، اطاعت پر اجر کی، نافرمانی پر اس کو ذلیل اور رسوا اور پست کرنے کی۔ اللہ دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔